محترم بھائیوں اور محترم دوستوں، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو اسی نے جیسی جیسی جس مخلوق کی ضرورت تھی ویسی ویسی ضرورتیں ان کو مہیا کر دیں، اور جن جن چیزوں کی انہیں حاجت تھی وہ ساری حاجت کی چیزیں ان کے لیے پیدا کی۔ دنیا میں کوئی کام خود نہیں ہوا کرتا، چھوٹا کام بھی خود نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا کام کیسے خود ہو سکتا ہے؟ ہم اس وقت اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ اس کے بنانے والوں نے بہت ذہن خرچ کیا ہے، بہت تجربات استعمال کیے ہیں اور بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے نیچے جو قالین بچھے ہوئے ہیں لازماً یہ کسی فیکٹری میں بنے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں تک پہنچے ہیں اور مسجد کے منتظمین نے لا کر کے ان کو نیچے بچھایا ہے۔ ہم اس کے ایک ایک چیز کو اگر دیکھیں گے تو بے اختیار ہمیں خیال آئے گا کہ بنانے والے بڑے ماہر رہے ہیں۔ ہم جس ممبر کے پاس کھڑے ہیں، یہ ممبر جس لکڑی کا بنا ہوا ہے، ظاہر ہے کسی جنگل میں یہ لکڑی بنی ہے، اس کے بعد کوئی بہت ماہر رہا ہے جس نے اس کو ممبر کو سیٹ کیا ہے، اس کی ڈیزائننگ کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس ممبر کو لایا گیا اور یہاں بچھایا گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ممبر خود ہی بنا ہے۔ جب ممبر خود نہیں بنا ہے تو زمین کے اندر سے وہ لکڑی خود کیسے بنی ہوگی؟ ہمارے جسموں پر جو کپڑے ہیں، یہ کپڑے بتا رہے ہیں کہ یہ کپڑا کہیں را مٹیریل رہا ہے، اس کے بعد پھر وہ را مٹیریل کسی ٹیکسٹائل مل میں پہنچا ہے، اس ٹیکسٹائل مل میں بڑے ماہرین نے اس کے پہلے دھاگے بنائے ہوں گے، پھر اس کو کپڑا بنا ہوگا، پھر فنیشنگ کی ہوگی، اس کے بعد پھر تھان بنے ہوں گے، پھر وہ تھان سفر کرتے کرتے ہماری مارکیٹ میں پہنچے ہوں گے، پھر ہم نے جا کر کے دکان والے سے وہ کپڑا خریدا ہے، پھر کسی ٹیلر ماسٹر کے پاس پہنچے ہیں، اس نے ہمارا میجرمنٹ لیا ہوگا، پھر کٹنگ کی ہے، اس کے بعد سلائی کی ہے، اس کے بعد ہمارے جسم پر یہ کپڑا پہنچا ہے۔ یہ عمومی مشاہدہ ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یہ ساری کائنات خود نہیں بنی، اس کا ڈیزائن کرنے والا کوئی بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا، خود نہیں بنی اور خود نہیں چلتی۔ جہاز خود نہیں بنتا، خود نہیں چلتا، کشتی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، موبائل خود نہیں بنا ہے، خود نہیں استعمال ہوتا، بنانے والا بھی کوئی ہوتا ہے، استعمال کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس کائنات کو ایک اللہ نے بنایا اور وہی اللہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ بہت دفعہ ذہنوں میں خیال آتا ہے اور کبھی کبھی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے ضرور دیکھ سکتے ہیں، مگر دیکھنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دیکھنے کی قسم وہ ہے جو مادیات کو دیکھنے کی ہوتی ہے، مادی چیزیں نظروں کے سامنے آتی ہیں تب ہم دیکھتے ہیں اور مان لیتے ہیں، لیکن جو غیر مادی چیزیں ہیں وہ براہ راست کبھی نظر نہیں آتی ہے، اس کے آثار سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کر سکتا اس ٹاپک پر، بس مختصر مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ کیا میں بلب اور فین کو دیکھ سکتا ہوں؟ جواب ہے سر اوپر اٹھا لیں، آپ کو بلب بھی نظر آ جائے گا اور فین بھی نظر آئے گا۔ اس کے بعد اگر سوال کیا جائے گا کہ جس پاور کے ذریعے، جس انرجی کے ذریعے یہ فین چل رہا ہے اور یہ بلب روشن ہے، کیا اس پاور اور انرجی کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے اگر نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کو آثار سے دیکھ سکیں گے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے یہ کائنات، مادی کائنات ہمارے نظروں میں ہے، لیکن اس کائنات کے پیچھے جو انرجی کام کر رہی ہے وہ انرجی بذات خود نظر آنے والی نہیں ہے، اس کو تو آثار سے دیکھا جائے گا۔ اللہ اس دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہے اور یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یا اللہ پہلے ہمیں خدا دکھا دیجئے پھر ہم مانیں گے۔ ہاں یہ سوال انہیں ضرور کیا کہ اس دنیا میں تو ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، تو کیا قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف سب سے مشہور، سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے، اور ایک جگہ نہیں، تقریباً 10 جگہ یہ حدیث موجود ہے، الگ الگ ٹیکسٹ کے ساتھ، الگ الگ الفاظ کے ساتھ۔ اس میں ایک جگہ پر الفاظ اس طرح سے ہیں، حل نرا ربنا، کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں پہلے مثال دی اور مثال دے کر پھر سمجھایا کہ دن کے اندر جب فضا کے اندر کہیں کوئی بادل گرد و غبار نہ ہو تو کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی مشکل آتی ہے؟ اور رات کا وقت ہو، 14 رات کا چاند چمک رہا ہو، فضا میں کہیں کوئی بادل نہ ہو تو کیا تم چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھ سکو گے۔
تو گیا اللہ سے ہماری ملاقات لازماً ہونے والی ہے. وہاں یہ آنکھ نہیں، وہاں ایک دوسری آنکھ ہوگی. اس دوسری آنکھ سے وہاں کی ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا تو اللہ کو بھی دیکھ سکیں گے. تو اللہ نے یہ کائنات بنائی، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز بناتا ہے اس چیز کے بارے میں ڈیسیژن لینے کا حق بھی اسی کو ہے. جس نے زمین کا پلاٹ خریدا اسی کو حق ہے کہنے کا کہ اس پلاٹ میں کیا بنایا جائے گا. جس نے کپڑا خریدا اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس کپڑے کا کیا بنانا ہے. جس سنار نے گولڈ خریدا اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس گولڈ کا وہ کیا بنائے گا. جس لوہار نے لوہے کا پیس لایا اسی کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس لوہے کی وہ کیا چیز بنائے گا. جس آٹے والے نے آٹا بیچا اور کاندرو نے آٹا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا کون سی روٹی بنانی ہے. جس بچے نے کاپی خریدی وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کاپی میں وہ کیا لکھے گا، میتھ لکھے گا، سائنس لکھے گا، سوکس لکھے گا یا کوئی اور سبجیکٹ لکھے گا، کیونکہ کاپی اسی کی ہے. چھوٹی مثال سے بڑی مثال تک یہی ہے. جس آدمی نے پیسہ کمایا اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صاحب اس پیسے سے وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدے گا، کپڑا خریدے گا کہ مکان. جس اللہ نے یہ کائنات بنائی اسی اللہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی زندگی کیسے گزارنی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر. جس نے بنایا آرڈر بھی اسی کا چلے گا. اگر ہماری آنکھ اس اللہ نے بنائی اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی روشنی بھی اسی نے رکھی، اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے اس آنکھ سے ہم کیا دیکھیں گے اور کیا نہیں دیکھیں گے. جس اللہ نے جوانی دی اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ جوانی میں ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. غرض یہ کہ اللہ بار بار کہتے ہیں نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں تسلیم نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی تو ہے تمہارا رب جس نے تمہارے لیے تمام چیزیں مہیا کی ہیں. جن چیزوں کو تم مانگ نہیں سکتے تھے، جن چیزوں کی تم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے، جن چیزوں کے متعلق تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے، میں نے تو تمہاری ضرورتیں بھی پیدا کی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سورسز بھی پیدا کیے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں آکسیجن چاہیے؟ وہ تو آج کی سائنس نے بتایا، انسانوں کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے. لیکن یہ آکسیجن جنریٹ کیسے ہوگا، پھر اس کو بیلنس کیسے کیا جائے گا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اسی اللہ نے انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی. ہوا نہیں بلکہ آکسیجن، انرجی، سردی اور گرمی کو بیلنس کرنا، پانی، غذائیں، سبزیاں، پھل، میوے، یہ ساری چیزیں اسی اللہ نے پیدا کی انسانوں کے لیے. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، تم کو کھاؤ اور استعمال کرو. بلکہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کون حرام کر سکتا ہے. میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرو. یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے تمہاری یہ ساری چیزیں بنائی، ان کو استعمال کرو. کلو وشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، پر فضول خرچی مت کرنا، اس سے تم کو نقصان ہوگا، تمہاری سوسائٹی کو نقصان ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے. تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری مالی پوزیشن کمزور ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بہت اچھی مالی حالت ہے. آپ نے فرمایا تو پھر تم اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ پھر حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اس نے اپنے بندوں کو کوئی چیز دی ہو اور وہ اس کو استعمال کریں. ان اللہ یحب، اللہ چاہتے ہیں، ان یرا، یہ کہ دیکھیں، اثر نعمتی ہی، جو میں نے اپنے بندوں کو نعمت دی ہے، علی عبدی ہی کو استعمال کرے، اور وہ اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے نے میری دی ہوئی چیز استعمال کر لی. اب جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول بتائے ہیں اور آپ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے. بحیثیت بندہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے معبود سے پوچھیں، اور بحیثیت امتی کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی سے پوچھیں. اللہ بھی اور اللہ کے نبی بھی دونوں زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور اخلاقیات بتائیں گے. ان ضابطوں کو اگر ہم بہت شارٹ کرنا چاہیں تو دو ہی لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. بندے کا تعلق خالق کے ساتھ بھی صحیح ہونا چاہیے اور مخلوق کے ساتھ بھی صحیح ہونا چاہیے. یہی پورے اسلام کا خلاصہ ہے. اگر کوئی انسان یہ پوچھنا چاہے گا کہ شارٹ سے شارٹ کر کے ہمیں اسلام بتائیے تو جواب آئے گا تمہارا رویہ تمہارے خالق کے ساتھ ویسا ہو جیسا خالق چاہتے ہیں، اور تمہارا رویہ اس کی مخلوق کے ساتھ ویسا ہو جیسے تمہارے خالق نے تمہیں بتایا. تو بس اسی کا نام اسلام ہے. دنیا میں انسان کو بہرحال دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنی ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اکیلا زندگی گزارے. اب جب دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے تو دوسرے انسانوں میں والدین بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، بھائی بہن بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، بزنس کرتے ہوں گے تو کسٹمر بھی ہوں گے،
اور اگر کہیں جاب کرتے ہوں گے تو آنے والوں کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوگا، یہاں تک کہ کوئی مزدور ہوگا تو اس کو بھی کسی نہ کسی کے ساتھ لیزان رکھنا ہے۔ آدمی زندگی کے جس شعبے میں ہے اس شعبے میں بہرحال اس کو انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، ان انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، انسانوں کے ساتھ رویے برتنے ہیں۔ اب انسانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت بندہ کہ ہمیں اپنے اللہ سے پوچھنا ہے، اور بحیثیت امتی کہ ہمیں اپنے نبی سے پوچھنا ہے۔ حضرت ہمیں بتائیے کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ رویے کیا رکھنے چاہیے، کیا برتنے چاہیے۔ بس اس سوال کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا اس کو کہتے ہیں اسلامی اخلاقیات۔ اس پورے اخلاقیات کا خلاصہ اگر ہم نکالنا چاہیں تو 2 لفظوں میں نکلے گا، اور وہ یہ کہ ہمارے ذریعے سے دوسرے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے معنی والدین کے ذریعے اولادوں کو، اور اولادوں کے ذریعے والدین کو، شوہروں کے ذریعے بیویوں کو، اور بیویوں کے ذریعے شوہروں کو، بھائیوں کے ذریعے بھائیوں کو، اور بھائیوں کے ذریعے بہنوں کو، پڑوسوں کے ذریعے سے پڑوسیوں کو، استادوں کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ کو، ڈاکٹروں کے ذریعے سے پیشنٹ کو، وکیلوں کے ذریعے سے کلائنٹس کو، جہاں بھی جس انسان کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، حتیٰ کہ افسروں کے ذریعے سے ماتحتوں کو، حکمرانوں کے ذریعے سے عوام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اللہ اور اللہ کے نبی یہی بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اس سے ذرا سا بھی ہٹ جاتا ہے، اس رویے کو اپنا نہیں پاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے ابھی حوالہ دیا بخاری شریف کی حدیث کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی ذہن میں ہم سب کے ہونا چاہیے اور ہے بھی، کہ اس دنیا میں صرف محمد رسول اللہ وہ ذات ہیں جن کی ایک ایک بات ریکارڈ میں ہے، اور دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی تمام باتیں ریکارڈ میں کہیں نہیں ہیں، چاہے وہ نبی ہوں اور چاہے نبیوں کے علاوہ دوسری بڑی شخصیات ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہوں یا زندگی کسی بھی شعبے کے ساتھ ہوں، کسی کی باتیں ساری ریکارڈ میں کہیں نہیں ہیں۔ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے، آپ کی ایک ایک بات ریکارڈ میں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے پرائیویٹ زندگی میں کوئی کام کیا ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے، وہ چیزیں جن کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے لیکن وہ بھی ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کائنات میں صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے، صرف، اور کسی کی نہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا کہیں ریکارڈ میں نہیں، کب کیا کیا کہیں ریکارڈ میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان نبی تھے، جن کو ماننے والے یہودی ہیں ان سے زیادہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، مگر انہوں نے کب کیا کہا نہ ورڈنگ کے ساتھ موجود ہے نہ میننگ کے ساتھ موجود ہے۔ ورڈنگ اور میننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو الفاظ انہوں نے بولے وہی الفاظ ہم تک پہنچے ہوں، وہ بھی نہیں ہے، اور جو الفاظ انہوں نے پہنچے وہ الفاظ تو نہیں لیکن ان کے معنی ہم تک پہنچے وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہیں موسیٰ علیہ السلام نے کھانا تو کھایا ہوگا، کس طرح کھاتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا تو کھایا ہوگا، کس طرح کھاتے تھے؟ کپڑے کس طرح پہنتے تھے؟ بیویوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیا رہا؟ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ کیسے رہا؟ سلسلے میں صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے، ان کے ہر چیز محفوظ ہے، ریکارڈ میں ہے، اور یہ اللہ کی پلاننگ تھی کہ اس نبی کی ایک ایک چیز ریکارڈ میں رہنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت بس اسی کی زندگی میں ہے۔ بلکہ پرائیویٹ زندگی میں تنہائی میں آپ علیہ السلام نے اگر کوئی عمل کیا ہے وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ یعنی فرض کیجئے رات کا اندھیرا ہے، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، اس نیند میں آپ نے کھراٹی لے لی تو وہ بھی ریکارڈ میں ہے۔ بیان کرنے والا اس کو بھی بیان کرتا ہے، میں حضور کے پاس تھا، ساتھ میں لیٹا ہوا تھا، آنکھیں میری بند تھی، میں گھر میں جاگا ہوا تھا، میں اسی لیے رات بھر وہاں رہا تاکہ میں دیکھوں کہ حضور رات بھر کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیسے سوئے آپ، اور آپ نے نیند میں کھراٹے کیسے لے لیے؟ حتیٰ سمیعت غطیتہ خطیتہ، یہ الفاظ بخاری شریف میں ہیں، بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، جس وقت عبداللہ بن عباس نے یہ سارا ریکارڈ کیا اس وقت وہ نابالغ تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے، اور اس قدر شوق تھا کہ میں حضور کے ساتھ رات گزاروں گا۔ حضور کی اہلیہ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ کی خالہ تھی، خالہ جان سے انہوں نے کہا خالہ جان جس دن حضور آپ کے ہاں رات کو ہوں گے مجھے اجازت دے دیں میں رات کو آپ کے ہاں آ جاؤں۔ تو خالہ جان ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے خالہ کتنی پیاری ہوتی ہے، اور خالہ جو ہے وہ اپنے بھانجے کے ساتھ کتنی محبت رکھتی ہے۔ خالہ چونکہ بہت محبت کرتی ہے اس لیے ہم بے تکلف کہتے ہیں تم نے کیا خالہ جی کا گھر سمجھا ہے، وہ تو جملہ اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ خالہ کے ہاں راحتیں اور خوشیاں ملتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ جان میمونہ کے ہاں رات گزاری تو میں نے دیکھا مجھے یہاں سلایا گیا، حضور نے اس طرح آرام کیا، میری خالہ جان اس طرح لیٹی ہیں، پھر حضور نبی علیہ السلام اس طرح لیٹ گئے اور سونے سے پہلے یہ جملے فرمائے۔ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آنکھ بند کیے ہوئے تھا
اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا نام الغلیم، شاید چھوٹو کو نیند پڑ گئی ہے، نکش شاید نیندر پہ مجھ سے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سن رہا تھا کیونکہ میں تو جاگا ہوا تھا، میں تو گیا تھا اسی ارادے کے ساتھ میں دیکھوں گا حضور کیا کریں گے۔ کہتے ہیں تقریباً آدھی رات کا وقت تھا کہ حضور بیدار ہو گئے، اور بیدار ہونے کے بعد حضور نے ایسے اپنی آنکھوں کو ملا اور ملنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اور حضور نے اس وقت جو آیتیں پڑھی عبداللہ ابن عباس نے فوراً یاد کر لی وہ آیتیں۔ پھر حضور اٹھے، کیسے وضو کیا، پھر کیسے وضو کر کے آگے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں بھی جلدی سے اٹھا، وضو کیا، اور میں بھی حضور کے پیچھے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور لیٹ گئے، نماز کے بعد لیٹ گئے، اور میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ حضور کو کھراٹے آ گئے، حتیٰ سمیعت غطیتہ، یہ الفاظ ہے۔ تو غرض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں، اگر تمہیں گائیڈنس چاہیے اور پراپر گائیڈنس چاہیے تو محمد رسول اللہ کی زندگی مکمل رہبائی ہے، اس لیے کہ ان کے سب کچھ ریکارڈ نہیں ہے، اور ان کی ذات حکمرانوں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، شوہروں کے لیے بھی، مزدوروں کے لیے بھی، ہر زندگی کی تمام چیزیں محمد رسول اللہ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اہم ترین شعبہ زندگی کا ایسا بھی ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی میں گائیڈنس نہیں، ایسا کہیں نہیں، زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابغض الرجال الی اللہ العلد الخصم، اللہ کو بے انتہا نفرت ہے اس انسان سے جو العد الخصم ہو۔ یہ ٹرم آپ نے استعمال کی، العد الخصم، انسان سے اللہ کو بھی سخت نفرت۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوگا العد الخصم کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جواب، وہ انسان جس کا رویہ، جس کا بیہیویئر، جس کا وتیرہ، جس کا طرز عمل اتنا رف ہو، اتنا خراب ہو کہ ہر انسان اس سے دور بھاگنے میں عافیت سمجھتا ہو، ہر انسان اسے کان پکڑتا ہو، ہر انسان اسے بچنے کی کوشش کرتا ہو کہ صاحب اس کا اخلاق بہت خراب ہے، اس کا رویہ بہت برا ہوتا ہے، اس سے تو دور رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس سے نفرت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہمارا رویہ ہمارے والدین کے ساتھ صحیح نہ ہو، ہمارا رویہ ہمارے اولادوں کے ساتھ صحیح نہ ہوا، ہمارا رویہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح نہ ہوا، ہمارا رویہ اپنے کسٹمروں کے ساتھ صحیح نہ ہوا، ہمارا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صحیح نہ ہوا، ہمارا رویہ اپنے ملازموں کے ساتھ صحیح نہ ہوا، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ صحیح نہ ہوا، تو ہم ایک طرف سے اگر عبادت کر رہے ہوں گے لیکن دوسری طرف سے ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لایا ہے جس کیٹیگری کے ساتھ اللہ کو سخت ترین نفرت ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں اب غض الرجال۔ اب غض عربی زبان میں اسم تفضیل کہتے ہیں اس لفظ کو کہ جس میں کسی بھی مفہوم کی زیادتی بتائی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عالم تو بڑا جاننے والا، جب ہم کہتے ہیں علامہ تو اس کے مطلب بہت زیادہ جاننے والا، جیسے علامہ اقبال، علامہ انور شاہ صاحب، شاعر سارے تھے لیکن علامہ اقبال ہے، علماء بہت تھے، علامہ انور شاہ صاحب تھے۔ غرض یہ کہ اپنی فیلڈ میں جو بہت آگے نکل جائے اس کے لیے عربی زبان میں بھی ہر زبان میں اسم تفضیل یا اسم مبالغے کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فاضل بنے قابل، افضل کے بنے سب سے قابل، کبیر بنے بڑا، اکبر بنے سب سے بڑا، عظیم بنے بڑا، اعظم بنے سب سے بڑا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے مبغوض کے معنی جس سے نفرت کی جائے، ابغض کے معنی جس سے بہت ہی زیادہ نفرت کی جائے، تو بہت زیادہ نفرت کا لفظ حضور نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ اب اس میں ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ میرے بھائی میسیج کا معاملہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی سے کس نے کیا کیا میسیجیں لی ہیں اور کس نے ان کی زندگی سے اپنے لیے نور حاصل کیا ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس طرز عمل کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں جو پہلے عرصہ طویل تک جیلوں میں تھے اور اس کے بعد پھر اس ملک کے وہ پریزیڈنٹ بھی بنے، نام سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ جس وقت وہ جیلوں سے رہا ہوئے تھے تو ہم لوگ چونکہ اس وقت جوان تھے، پڑھا کرتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے، تو وہ جیلوں میں بند رہے ہیں، کالوں میں سے تھے وہ، تو عرصہ طویل تک وہاں جیلوں میں 20-25 سال تک وہ رہے بند، اور اس کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو دنیا بھر میں ان کے انٹرویو چھپتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کا انٹرویو پڑھا کہ جیل میں آپ کی زندگی کیسے گزری، تو اس میں اس نے بہت ساری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا کہ صاحب میرے وہاں محمد رسول اللہ کی سیرت سوانح حیات پڑھی، اور میں بڑا حیران ہو گیا کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ جب مکہ ان کے کنٹرول میں آ گیا اور اس وقت ان مکے والوں کو جنہوں نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے ان کو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا ہم نے سب کو معاف کر دیا۔
یہ واقعہ میں نے حیرانگی کے ساتھ پڑھا، اور شاید دنیا میں اس طرح معافی کسی نے نہیں دی ہوگی جس طرح سے محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ یہ واقعہ وہ صاحب بیان کرتے رہے ہیں، انٹرویو میں نے بار بار پڑھا، اور بیان کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں بھی یہی طرز عمل آ جائے۔ جب بھی انٹرویو میں انہیں کئی مرتبہ کہا، انداز یہ ہوتا تھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہی رویہ اپنے اندر پیدا کروں بس۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلنے والی ایک میگزین پڑھی۔ یہ میگزین سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں چالو کی تھی۔ اس میگزین کا نام ہے تہذیب الاخلاق، آج بھی وہ نکلتی ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس وقت اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ ہمارے ساتھی رہے، تو خیر وہ ہمارے ساتھی ہیں جو اس وقت آج کے اس کے ایڈیٹر ہیں، وہ کبھی کبھی مجھے بھی بھیجتے ہیں، تو اس میں میں نے واقعہ پڑھا اسی ساؤتھ افریقہ کے لیڈر صاحب کا واقعہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب ساؤتھ افریقہ میں پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور غالباً اس میں جوہانسبرگ میں یا ڈربن میں، دو میں سے کسی ایک شہر کے اندر بحیثیت پریزیڈنٹ وہ شہر کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، انہوں نے سیکورٹی افسر سے کہا کہ اب پریزیڈنٹ ہاؤس جانے کے بجائے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے، وہیں کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اس نے جا کر کے چیک وک کیا، ایک ریسٹورنٹ کا سلیکشن ہوا، وہاں جا کر کے بیٹھے، اور اس کے بعد کھانے کا آرڈر دیا گیا۔ تو جب وہ ہال میں بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو قریب کی ایک میز پر کوئی دوسرے صاحب بھی کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو ہی اسے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب آ گئے تو وہ کپ کپانے لگا، کھاتا بھی رہا، وہ کپ کپا بھی رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے دیکھا تو سیکورٹی افسر نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ وہ آدمی لگتا ہے کوئی بیمار ہے۔ انہوں نے کہا بیمار نہیں ہے، تم اس کو کہو ہمارے قریب میں آ جائے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر کے نزدیک آیا، اور وہ بھی بیٹھ کر کھانے لگا، مگر وہ کانپتا رہا یہاں تک کہ وہ کھانا وانا ختم ہو گیا۔ تو پریزیڈنٹ صاحب سے ان سے کہا اس سے کہو کہ پیمنٹ ہم خود ہی کریں گے، تم جا سکتے ہو۔ خیر وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ تو سیکورٹی افسر نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ دیکھو کہ شاید کسی عجیب بیماری میں یہ مبتلا ہے، اس کو سکون ہی نہیں ہے، مسلسل کپ کپاتا رہا۔ تو اس وقت منڈیلا صاحب نے جو کہا وہ بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا یہ بیمار نہیں ہے، دراصل جب میں جیل میں تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ مجھے پانی پلایا کرے، اور جب میرا ٹارچر ہوا کرتا تھا، انٹراگیشن ہوا کرتا تھا، اس کے بعد میری حالت جب خراب ہوتی تھی تو اس کی ذمہ داری تھی کہ مجھے پانی پلایا کرے۔ یہ پانی نہیں، یہ میرے منہ پر پیشاب پھینکا کرتا تھا۔ اس کو نہیں اندازہ تھا اس وقت کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج میں کا پریزیڈنٹ، اس لیے یہ گھبرا رہا ہوگا نہ جانے میرے خلاف کیا چل لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ان سے کہا آپ لوگ گواہ رہیں کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا نہیں ہوں۔ بس یہ جملہ روک کر کے میں یہ سمجھتا ہوں اس نے وہی میسیج جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی میسیج اس نے اپلائی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا رویہ کیسا تھا اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پہنچانے والوں میں ایک صاحب تھے جس کا نام تھا ابن ابی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کے سامنے کہا نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور کے بارے میں کہا یہ ذلیل ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگائی، اور تہمت کی وجہ سے 2 مہینے تک اللہ کے نبی پریشان رہے کہ میرے گھر میں میری بیوی نعوذ باللہ من ذالک، اس پر تہمت لگی ہے، اور کردار پر تہمت لگی ہے، اور ساری جھوٹی تہمت تھی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبی کو تکلیف پہنچانے کی ساری تدبیریں اختیار کی، کہیں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور کو قتل کرنے کی بھی کوششیں کرائیں، لیکن جب اس کی وفات ہوئی ہے اور حضور سے کہا گیا حضرت فلاں آدمی کی وفات ہو گئی، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ضرور جنازہ پڑھنے ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب اس کا جنازہ پڑھنے جائیں گے جس کے کارنامے آپ کے خلاف یہ ہیں؟ حضور نے فرمایا ضرور جاؤں گا جنازہ پڑھنے۔ جب دیر لگ گئی تو وہاں انہوں نے سوچا کہ شاید حضور جنازہ پڑھنے نہیں آئیں گے، اس کو دفن کر دیا، اور حضور پہنچ گئے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا اس کو تو دفن کر دیا، تو آپ نے فرمایا نکالو واپس لاش۔ چاچہ لاش واپس نکالی تو اس ابن ابی رئیس المنافقین، جو منافقوں میں سردار تھا، اس کا سر حضور نے اپنے ران پر رکھا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اس غرض ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں پھینکیں گے، کیونکہ نبی کا لعاب اس کے منہ میں ہے۔ اور کپڑا حضور کا اپنا پہنا، وہ اس کو کفن پہنایا تھا۔ ہمارا نبی اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا رویہ برتتا ہے، اس سے زیادہ اونچا اخلاق اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کو ایک شخص نے جب برچھا مار کر کے شہید کیا تھا، شہید تو نہیں، جب وہ پریگننسی کی حالت میں تھی، اور اس نے دور سے نیزہ مارا تھا، اور حضرت زینب کا پیٹ بھی پھٹا، پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا،
اور زخمی ہو گئیں. جس شخص نے ظاہر ہے یہ عمل کیا تھا وہ بہت بڑا مجرم تھا. اور دنیا کے کسی بھی قانون اور دنیا کی کسی بھی اخلاقیات میں اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ اس آدمی کو سزا کیا ہونی چاہیے تو جواب ہے کہ جو بھی سزا دی جائے وہ کم ہے، جو بھی سزا دی جائے وہ کم ہے. دنیا کا ہر اخلاقیات کا اور دنیا کا ہر قانون یہ کہے گا کہ جس آدمی نے نبی کی پریگننٹ بیٹی پر برچھا مارا یا نیزہ مارا اور وہ زخمی ہو کر کے اونٹ سے گر گئی اور بچہ بھی ضائع ہو گیا، اس آدمی کو سزا دینا بالکل عقل کے مطابق انصاف کا تقاضا، کوئی غلطی نہیں ہوگی. مگر سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ شخص حضور کے سامنے آیا، اس کا نام تھا حبار ابن اسود. حضور نے پہچانا نہیں اسے. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں وہی شخص ہوں. اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہوئے کہا میں وہی بدبخت ہوں جس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے. کون سا جرم؟ کہ میں نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ یہ عمل کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک دم پورا نقشہ ذہن میں آ گیا کہ یہ وہ شخص ہے. جب میں مدینہ تھا میری بیٹی مکہ میں تھی، وہ مدینہ آنا چاہتی تھی، اونٹنے پہ سوار تھی، اس نے دور سے نیزہ مارا تھا اور وہ میری بیٹی زخمی ہو گئی. اس کی وجہ سے وہ کبھی پھر صحتیاب نہ ہو سکی اور اسی زخم کو لیتے لیتے اس دنیا سے حضرت زینب رخصت ہو گئی تھی. یاد رکھنا چاہیے حضرت زینب اللہ کے نبی کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں. جب آپ کے سامنے سارا نقشہ آ گیا تو حضور نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا حضرت کوئی ارادہ نہیں، بس ایک درخواست یہ ہے کہ وہ جو جرم مجھ سے ہوا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، اور دوسرے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. اللہ کے نبی اس وقت کہہ سکتے تھے آج کس چیز کی معافی مانگو گے تم؟ آج کیسے تمہارے زبان پر آ رہا میں معافی مانگوں گا؟ تمہارے خلاف تو قدم اٹھایا جائے گا. اور جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی مجرموں جن کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ نہیں تھا ان کے متعلق فیصلے کر دیے تھے. اس کے متعلق بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ جہاں یہ ملے اس کو سزا دے دو. مگر اس سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے فرمایا جب میں نے سنا تھا زینب کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. ہمارے لیے میسیج کیا ہے کہ بھائی ہمیں زندگی بہرحال انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے. کوئی کتنا ہی ہائی فائی کیوں نہ ہو، بہرحال انسانوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. اپنی بیوی بچوں سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، اپنے ماں باپ سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، اپنے بہن بھائیوں پڑوسیوں سے ہم الگ نہیں ہو سکتے. اور زندگی کے جس شعبے میں ہو، جس پروفیشن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، وہاں لوگوں کے ساتھ ہمارا، ہم بزنس کر رہے ہوں تو کسٹمر، ہم جاب کر رہے ہوں تو لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو بھی کام کریں گے بہرحال لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا. تو بس اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لیس منا من لم یعقر کبیرنا ولم یحرم صغیرنا. وہ میرے دین میں نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں کا رحم نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو اپنے پڑوسوں کو تکلیف پہنچائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کٹ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ملکوں کے سربراہ عوام کے ذمہ دار ہیں، گھر کا شوہر گھر کے ذمہ دار ہے. الا کلکم مسئول، اور ذمہ دار ہے تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا تمہارا رویہ ماتحتوں کے ساتھ کیا رہا ہے. الا کلکم مسئول، خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. پھر آپ نے آگے فرمایا حکمراں ذمہ دار ہے اپنے عوام کا، شوہر ذمہ دار اپنی بیوی کا، محلے کے ذمہ دار اپنے محلے کا، ہر شعبے کا بڑا ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کا، اور ایک سے پوچھا جائے گا. اور اسی میں اگلا جملہ یہ ہے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنی اس مملکت کا. انسان کا یہ جسم یہ پورا ملک ہے، یہ پوری مملکت ہے. اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے دیکھنے کا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سننے کا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سوچنے کا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیلنگ کا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایموشنز کا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے چلنے کا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے شوقوں کا. غرض ہے کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹوں کا مجموعہ ہے انسان کا یہ جسم. گویا یہ ایک مملکت ہے اور میں اس کا مالک ہوں. تو تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی جسم کا کیسا استعمال کیا، تم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا یہ صحیح، تم نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا یہ صحیح. اور یہ جسم یعنی ہمارا یہ جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے. یاد رکھنا چاہیے ہمارا جسم ایٹ اے ٹائم دو کام کرتا ہے. ایک ہمارے پرپوزل پر یہ استعمال ہوگا اور دوسرے جہاں استعمال ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. قرآن میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا جسم سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. ایک آدمی یہ نہ سوچے کہ میں رات کے تنہائی میں اندھیرے میں کمرے میں لاک کر کے پھر اندر بیٹھ کر موبائل میں چلا رہا ہوں، وہاں کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جناب والا یہی ہاتھ گواہی دیں گے آپ نے کیا لائکنگ کیا اور کیا شیئرنگ کی، اور یہی انگلیاں گواہی دیں گے آپ کیا ڈھونڈ رہے تھے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں کر کر کے اور کیا چیز دیکھ رہے تھے. تو یہ آنکھ
اور یہ ہاتھ اور یہ سب کچھ گواہی دیں گے۔ بس موضوع کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی، اور باہر سے جن چیزوں کی ہمیں حاجت ہے وہ سب اللہ نے مہیا کی۔ جسم کے اندر کیا چاہیے وہ بھی دے دیا، اور باہر سے کیا ہونا چاہیے وہ بھی دے دیا۔ ہم کو اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا، اب نارمل نہیں، جبکہ اللہ کو طاقت ہے۔ دنیا میں اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں۔ پچھلے جمعے کو میں نے ایک نابینا لڑکے کو دیکھا، قرآن کا حافظ، اور کہا سارا قرآن مجھے ایسے یاد ہے جیسے الحمد شریف آپ کو یاد ہے، اور نابینا لڑکا ہے۔ تو خیر اللہ نے ہمارے جسم میں ساری چیزیں عطا کی، پھر باہر سے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ ہمیں عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں جس طرح سے تمہیں کہہ رہا ہوں اور میرا نبی جس طرح سے تمہیں کہہ رہا ہے وہی زندگی تمہارے لیے کامیاب زندگی ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رویہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی کیڑے کو بھی تم سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میرا جی نہیں چاہتا ہمارے گھر میں چوہے آئے ہیں اور میں پکڑ کر ان کو ماروں، اس لیے میں پکڑتا ہوں لیکن دور لے جا کر کسی کھیت میں ڈال دیتا ہوں، میں نہیں چاہتا کسی مخلوق کو میرے ہاتھ سے دکھ پہنچے۔ اس درجے کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بڑی اہم ترین چیز جو ہے وہ سمجھانے کی وہ یہ کہ دل ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے، یعنی آدمی یہ سوچے کہ مجھے کسی کی طرف سے تکلیف نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تکلیفیں پہنچیں گی کبھی قریب سے لوگوں سے بھی، شوہر کو بیویوں سے، بیویوں کو شوہروں سے، بھائیوں کو بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کسٹمروں سے، کسی نہ کسی دیر تک جب اللہ کے نبی کو انسانوں سے تکلیف پہنچی تو دل بڑا رکھیں، تکلیفیں آئیں تو برداشت کریں، ایکشن نہ لیں، اور ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً دوسروں سے معافی مانگیں۔ اگر کوئی انسان کہے گا کہ صاحب کامیاب زندگی کا گر کیا ہے، جواب ہے غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، دوسرے سے غلطی ہو جائے تو معاف کرو، اور ہم سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اور غلطی ہونے سے پہلے سوچو کہ میرے ذریعے سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 اصول اپنانے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ ہم رویہ برتیں ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ہم سے غلطی ہو گئی دوسروں کو تکلیف پہنچے تو فوراً معافی مانگ لیں، اور دوسری کی طرف سے اگر ہم کو تکلیف ملے تو ایکشن لینے کے بجائے معاف کر دیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم اپنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شمار الجھنوں سے بچ جائیں گے اور ایک کامیاب زندگی لے کر کے ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شان ان باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی کسی نہ کسی درجے میں مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔